جو 4 سالوں سے جن کے بقایا جات کے رکاوٹیں ہیں وہ بھی سب دور کر دیں گے، اور ہماری خواہش ہے کہ عمران خان صاحب لاہور میں یہ پینشن والوں کو چیک تقسیم کریں۔ کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ اسے بند کرائیں آپ۔ دیکھیں فضل الرحمان صاحب میرے خیال میں سمجھ گیا ہوں میں، چھوٹا سوال کیا کیونکہ میری پریس کانفرنس صرف 15 منٹ ہے۔ اللہ نہ کرے عمران خان 5 سال پورے کریں گے، یہ اس لیے نہ سمجھیں کہ میں وزیر ہوں اور میں نے 14 وزارتیں کی ہیں، پاکستان کیا دنیا میں بھی کسی نے نہیں کی ہوں گی، اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں ان جلسوں سے تو عمران خان نہیں جانے والا جی۔ اور لاٹھی کا جواب مولانا فضل الرحمان صاحب نے لاٹھی سے دینے کا کہا ہے، یہ لاٹھی نہیں ہے، یہ قانون کی عملداری ہے، کرونا سے بچانے کا اہتمام ہے۔ اور اس کے باوجود اگر آپ چاہتے ہیں، آپ دیکھیں بلاول کو پشاور سے کرونا ہوا ہے، اور لوگوں کو بھی گجرانوالہ کے بعد اور پشاور کے بعد کرونا میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے بہتر بات شہباز شریف نے ڈائیلاگ کی ہے، اور عمران خان کہہ چکے ہیں کہ نیب اور این آر او کے علاوہ تمام چیزوں پہ، تمام باتوں پہ وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بات میں قوم کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں 10 دن سے میڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہے، اتنا آزاد میڈیا، میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں میڈیا کو، کریڈٹ گوز ٹو الیکٹرانک میڈیا آلسو، کہ 10 دن سے میڈیا قاسم باغ کے جلسے کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کے باوجود قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ کرونا کی دوسری لہر زیادہ خطرناک ہے۔ میں اس کرونا کے مرض میں رہا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے کہ تھوڑی دیر بعد میں آپ سے خطاب نہیں کر سکوں گا کیونکہ میرے سانس کا مسئلہ شروع ہو جائے گا، مجھے 4 مہینے ہو گئے ہیں ٹھیک ہوئے، اور کرونا ایک بڑی موذی بیماری ہے، ٹھیک ہونے کے باوجود بھی اس کے اثرات کئی مہینے تک رہتے ہیں۔ اور جہاں تک ایک اچھی بات ہے وہ شہباز شریف نے کیا ہے کہ وہ ڈائیلاگ چاہتے ہیں، ڈائیلاگ ہونے چاہیے، اور فضل الرحمان صاحب کافی آگے جا رہے ہیں۔ میں فضل الرحمان صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ بند گلی میں مت داخل ہوں۔ پاکستان میں جب سیاست بند گلی میں داخل ہو جاتی ہے پھر حادثات جنم لیتے ہیں، جب حادثات جنم لیتے ہیں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ نتیجہ کیسے کیا نکلے گا۔ اینڈ ایکسیڈنٹ ہیپنز وین ڈرائیور ڈرائیو فولشلی۔ اگر سیاسی ڈرائیور غلط ڈرائیونگ کریں گے تو سیاسی حادثات کے امکانات ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جلسوں سے عمران خان جا رہا تو وہ کہیں نہیں جا رہا۔ مقصد آلو پیاز اور جو زرعی اجناس ہے وہ پاکستان کے ڈالر میں نہیں آتی، جو چیز اوپر گئی ہے دیکھیں نیچے آئی ہے۔ میں وہ وزیر نہیں ہوں جو کیبنٹ میں یا عوام کے سامنے غلط بات کروں۔ چینی نیچے آئی ہے، اگر کسی کو نہیں یقین تو میں صبح، مجھے پتا تھا آپ سوال کریں گے، آٹا نیچے آیا ہے، چینی اور آٹا نیچے آئے ہیں، اور یہ اور نیچے آئیں گے۔ نئی کریشنگ شروع ہو گئی ہے، اس کے بعد چینی اور نیچے آئے گی۔ آٹا کی جو صورتحال ہے یہ 2 سے 4 روپے کم ہوا ہے، اور چینی اس وقت 10 سے 12 روپے کم ہوئی ہے۔ شیخ صاحب یہ بتا دیجئے، خطے کی صورتحال پہ کل آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ ہوئی ہے جس میں سارے چیف موجود تھے، اور پرائم منسٹر تھے، اور چیف آف آرمی سٹاف باجوہ صاحب تھے، ایئر چیف تھے، نیول چیف تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہم خطے کی صورتحال پر ہماری عظیم فوج کی پوری نظر ہے۔ پرائم منسٹر نے کل ایک میٹنگ ہیڈ کی ہے، اور ہندوستان اگر یہ چاہتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ پاکستان کو دبایا جا سکتا ہے، پاکستان کو سرحدوں سے کوئی خطرہ نہیں، پاکستان کو انٹرنیشنل سازش یہ ہے کہ اندر سے انتشار اور خلفشار کا شکار کیا جائے۔ ہماری عظیم فوج ہے، سرحدوں میں منہ توڑ جواب دے گی، اور جو ملک کے اندر لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ حالات ایسے نہیں ہیں۔ انٹرنیشنل سیاست جو ہے وہ
ایک نئے دوراہے میں داخل ہو رہی ہے جس میں اندر کا انتشار اور خلفشار زیادہ نقصان دہ ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اسرائیل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے بارے میں کیا پرائم منسٹر کہہ چکا ہے، فارن آفس کہہ چکا ہے، جس کیبنٹ میں شیخ رشید ہو اس میں اسرائیل تسلیم ہو سکتا ہے؟ کبھی تسلیم نہیں ہو سکتا۔ ML1 کی پوزیشن بالکل ہماری طرف سے ایکنک اپرووڈ ہے۔ ML1 6.8 سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان ریلوے کے افسروں اور ان کے انجینئرز کو کریڈٹ جاتا ہے۔ صرف کل بھی میں نے پرائم منسٹر سے درخواست کی ہے کہ مسئلہ جو ہے انٹرسٹ ریٹ ہے، ہم نے ان سے 1% کا انٹرسٹ ریٹ ڈیمانڈ کیا ہے، جو میرا خیال ہے یقیناً اس پہ نیگوسیشن ہونی چاہیے۔ میں ایز اے وزیر کہہ رہا ہوں کہ اس کو آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ 90% سرمایہ کاری چین کی ہے، 90% لیبر ہمارا ہے، 10% انویسٹمنٹ ہماری ہے، 90% انویسٹمنٹ چین کی ہے، اور 90% لیبر جو ہے 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار ملنے جا رہا ہے ریلوے میں انشاءاللہ ڈیڑھ مہینے کے اندر، اور مجھے پوری امید ہے کہ عنقریب ML1 کا ٹینڈر لگ جائے گا۔ ہماری طرف سے پوری تیاری ہے۔ لاسٹ 3 کوسچن جی۔ دیکھیں، پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیے ہیں، مہنگائی تھی، مہنگائی کی وجہ کیا تھی یہ بھی قوم سوچے۔ وہ چور، ڈاکو، لٹیرے، کرپٹ، ڈسانسٹ، سلگش اور وہ لوگ جنہوں نے لوٹ مار کی، ان کی وجہ سے خزانہ خالی ہو گیا۔ ایک مصنوعی ڈالر کو کھڑا کیا گیا، جب ڈالر حقیقی پرائس پر آیا تو اس نے مہنگائی کو جنم دیا۔ یہ بھی قوم سوچے کہ یہ مہنگائی، کون وزیر اعظم چاہتا ہے؟ عمران خان چاہے گا کہ مہنگائی ہو؟ وہ کبھی نہیں چاہے گا مہنگائی ہو، لیکن مہنگائی تھی، اس پر کنٹرول کر رہے ہیں انشاءاللہ 2-3 مہینوں میں۔ جی دیکھیں، لئی ایکسپریس پرائم منسٹر نے بھی اس کی میٹنگ ہولڈ کی ہے، اور میری سیاست کا بھی یہی ایک مشن ہے۔ اس کے بعد میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں۔ میری جو سیاسی سوچ ہے، ایک لئی ایکسپریس رہ گئی ہے ہماری، اور ماں بچے کا ہسپتال شروع ہو رہا ہے۔ میں نے ڈاکٹر فیصل کو ہر ہفتے کہتا ہوں کہ تیزی سے اس ہاسپٹل کو کمپلیٹ کیا جائے۔ 2 زندگی کے میرے مشن تھے، 16 سال دونوں مشنز کو ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے۔ 16 سال پہلے میں نے نالہ لئی کا افتتاح کیا، 16 سال پہلے میں نے دستخط کیے، MOU سائن کیا چینیوں کے ساتھ ML1 کا۔ ML1 تو تقریباً آپ 90% مکمل سمجھیں، لیکن اس وقت 26 بلین خرچہ تھا نالہ لئی کا، اب 70 اور 80 بلین خرچہ ہے۔ اس لیے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ نالہ لئی کے مسئلے کو بھی حل کریں گے، اور ML1 کو بھی۔ جی اچھا شیخ صاحب، آپ نے پریڈکشن کی تھی کہ دسمبر یا جنوری تک نون سے چین نکل آئے گی، اب کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ؟ دیکھیں، آلریڈی شہباز شریف کی ایک مثبت رائے ہے، اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ مختلف ہے، اور ایک وقت ضرور آئے گا۔ ڈائیلاگ جو ہیں وہ کوئی سیاستدان اس کے راستے بند نہیں کرتا، اور میم سے نون لکھ لے یا نون سے شین لکھ لے، میرے خیال میں کوئی شخص یہ نہیں چاہتا۔ مسلم لیگ میں بھی جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ عظیم افواج کے لوگوں کے نام لے کر ان پہ تنقید کی جائے۔ بالآخر اس کا ان کو نقصان ہوگا، اور ان کی سیاست ختم ہو جائے گی اس ملک سے، ان کی سیاست کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اداروں کا کردار نہیں ہوتا۔ یہ عقل کے اندھے ہیں جو کہتے ہیں کہ اداروں، کیا پینٹاگون کا کردار نہیں ہے؟ کیا CIA کا کردار نہیں ہے؟ کیا M6 کا کردار نہیں ہے؟ ہر جگہ کردار ہوتا ہے، لیکن ایک خاص مقصد کے لیے نشانہ بنانا اور یہ تاثر دینا دنیا میں کہ آپ کوئی بہت بڑے لیڈر ہیں۔ لیڈر بہادر ہوتا ہے، اور بہادری کا یہ تقاضا ہے کہ میدان میں لڑائی لڑی جاتی ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ساری قوم کو کرونا میں جھونک رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ کرونا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ لیڈر ہے یا ورکر ہے، یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ کرونا ایک ایسی موذی بیماری ہے جو ہر ایک پر ٹائم ہو گیا ہے۔ اینی کویسچن؟ جی سر یہ بتا دیں کہ کل حکومت
जमात इस्लामी का जलसा हुआ, वहाँ पे कोरोना की SOPs फॉलो नहीं करवाएंगी। असद उमर साहब ने सखर में एक जलसा मैंने असद उमर साहब को सुना है, उन्होंने कहा कि मेरे लोग 300 से कम थे, हमने देखें 3 घंटे पहले इफ्तिताह कर दिया, कोई बंदा नहीं बुलाया, सिर्फ प्रेस वाले हैं। आप एहतियात करें तो अच्छे हैं, आपकी कुर्सियां भी मैंने दूर दूर लगवाई हैं ताकि आप कहें ना। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवाम के